آغاز کرنا چاہتا ہوں شہید آیت اللہ بہشتی کے ایک قول سے۔ وہ وقت جب سامراجی طاقتیں صدام کی پشت پر آ گئی تھی، حملہ آور ہوئی، شہروں کو فتح کرتی چلی جا رہی تھی، اندر داخل ہوتی چلی جا رہی تھی سامراجی فوجیں، شہروں میں الگ دھماکے، قتل، مطہری جیسی شخصیتوں کو، صدوق جیسی شخصیتوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی تھی، دھماکے کیے جا رہے تھے، اور پوری دنیا جشن منا رہی تھی کہ بس اب ہم نے ان کی کمر توڑ دی، اب یہ ختم ہونے والے، اب یہ ختم ہو جائیں گے، اب یہ رونے دھونے پہ آ گئے، اب ان کے پاس اپنی لاشیں اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں شہید بہشتی کی آواز گونجی، ان فضاؤں میں، ان آسمانوں میں، ان ہواؤں میں، اور ہوا کے دوش پہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ آواز گونجی۔ اور جانتے وہ آواز کیا تھی؟ بہشتی نے ایک اعلان کیا، جہان باید بداند ما از دریائے سرخ عاشورا وضو ساخته ایم و در پهنه کربلا ایستاده ایم تا نماز عشق حسین بخوانیم۔ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب اس زبان سے واقف ہیں۔ بس آج بھی یہی ہوا، جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ بس اب ہم نے ان کے گھر گھر میں صفِ ماتم بچھا دی، اب ان کے پاس لاشیں اٹھانے کے لیے مرد نہیں بچے، تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح امام زمانہ نے ہماری نصرت کی، کس طرح امام حسین ہماری پشت پر آیا، کس طرح ہمارا مولا علی ہماری مدد کے لیے آیا۔ ہم نے صرف ایک جواب دیا تھا، کربلا کوئٹہ سے آواز آئی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کربلا کا کوئٹہ کے مومنین نے پکارا تھا، ہے کوئی ہم مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھنے والا۔ دنیا نے معجزہ دیکھا کہ جیسے حسین کی آواز خالی نہیں گئی تھی، اس کربلا کوئٹہ کی آواز بھی خالی نہیں گئی۔ آپ کی اس سچی آواز نے پوری دنیا کو جواب دینے پر مجبور کیا۔ آپ نے آواز بلند کی، دنیا کے کونے کونے سے ایک ہی آواز آئی تھی، لبیک یا حسین، لبیک، 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 لبیک۔ اب لبیک یا زینب کا نعرہ لگے گا، لیکن سب خاموش رہو گے، یہ پہاڑ گونجیں گے، پوری دنیا میں یہ آواز آ رہی ہے، سنو ہم کن ماں کے بیٹے ہیں، سنو ہم کن بہنوں کے بھائی ہیں، سنو ہم کن بیٹیوں کے باپ ہیں، سنو ہزاروں لاشیں اٹھانے والی خواتین کی آواز سنو، ہزاروں لاشیں اٹھانے والی زینب و ام کلثوم کی کنیزوں کی آواز سنو۔ صرف کنیزیں جواب دیں گی زہرا کی، کوئی جواب نہیں دے گا۔ لبیک یا زینب، صفاتی لبیک یا زینب۔ جزاک اللہ۔ معلوم ہوا یہ ہیں وہ لاشیں اٹھانے والے۔ اور کیا کہوں میں منافقین کو، مجھے تو کچھ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ غیرت نہیں ہے، مر گئی غیرت تمہاری، کہتے ہو کہ کیا ملا؟ سوال کرو حسین سے، کیا ملا کربلا میں؟ کیا ملا؟ تم ان سے زیادہ معزز ہو؟ اہل بیت آل رسول کے خاندان سے زیادہ معزز خاندان ہے کائنات میں کوئی ہے؟ کوئی خاندان؟ تو سوال کرو
کیا ملا؟ آل رسول کو کٹوا کے، بنی ہاشم کے گلوں کو کٹوا کے، جوانوں کے گلوں کو کٹوا کے کیا ملا؟ لاشیں پامال ہو گئے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے، کیا ملا؟ یہ سوال کیا جاتا ہے کیا ملا؟ خیمے جل گئے، لوٹ گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، کیا ملا؟ یہ سوال کرتے ہو ہم سے، تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ دو محلوں میں رہ کر سیاست کرنے والے لوگوں، تمہیں کیا معلوم کہ مظلومیت کی آواز میں طاقت کتنی ہے؟ تم ابھی جو میرے بھائیوں نے بات کی، وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی باتیں کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ پوری پاکستان کے میڈیا نے ہمیں ذلیل کرنا چاہا، سرکاری اشاروں پہ، حکومتی اشاروں پہ۔ افغانی ہے جو شہید ہو گئی ہے، افغانی ہے، اچھا، اور وہ لاکھوں ہزاروں دہشت گرد جن کو تم نے شناختی کارڈ بنا بنا کے دیے، پاسپورٹ بنا بنا کے دیے، اور پورے پاکستان کو انہوں نے جہنم بنایا۔ کتنے ملکوں کا نام لو، وہ کون تھے؟ کبھی ان پر پروگرام کیے، کبھی ان پہ الزام لگایا؟ یہ کراچی جس میں افغان، تاجک، ازبک، چچن، برمی، بنگالی، نہ معلوم کتنی قوموں کے 70 لاکھ لوگ بیٹھے، کیے پروگرام ان پہ؟ لیکن نہیں، یہ افغانی پہ تو سنو، تم افغانی کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ہم کون لوگ ہیں۔ افغان تو یہ افغانستان تو یہ رہا پہاڑ کے ادھر، افغان شیعہ تو ایسے جیسے ہمارا بالکل ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ سنو، دنیا کے کسی بھی کونے میں، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، یمن میں ہو، لبنان میں ہو، شام میں ہو، کہیں بھی کوئی مومن مارا جائے گا، ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ تم افغان بات کر رہے ہو؟ افغان بدبخت لوگوں، تو پھر ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کیوں بول رہے ہو؟ تمہارے چینل، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ ہندوستان میں یہ پروگرام چلا رہے، کیا واسطہ تمہارا اس سے؟ فلسطینیوں کے لیے کیوں بول رہے ہو؟ کیا واسطہ تمہارا فلسطینیوں سے؟ نہیں، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا، وہ حسینی ہے ہی نہیں کہ دنیا میں کسی پر ظلم اور وہ آواز نہ اٹھائے۔ تم شیعہ کی بات کر رہے ہو؟ اس ملک میں جب ہندوؤں پہ ظلم ہوا ہم نے احتجاج کیا، مسیحیوں پہ ظلم ہوا ہم نے احتجاج کیا۔ ڈیمیج کرتے ہو شہداء کو، جو تمہارے پالتو دہشت گردی کرے وہ بھائی ہیں تمہارے، ہمارے بھائی ہیں، پھٹک گئے، پھٹکے ہوئے بھائی ہیں۔ ہمارے شہداء کا مذاق اڑاتے ہو کیونکہ ہماری صفوں میں تمہیں ضمیر فروش مل گئے۔ مذاق اڑاتے ہو ہمارے شہیدوں کا کیونکہ ہمارے گھر میں تمہیں اپنے خریدے ہوئے ایجنٹ مل گئے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، لیکن اطمینان رکھو، جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایسے تھوڑی رسمن تھوڑی، کیا گمان کرتے ہو؟ پے در پہ امتحان، ایک امتحان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ ہم شیعہ ہیں، یہی تو ہمارا فخر ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہم نے میدان چھوڑا نہیں۔ خدا کی قسم، یہ آسمان گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے، چپا چپا گواہی دے گا دنیا کا کہ ہم نے پیٹ نہیں دکھائی اپنے دشمنوں کو۔ کیسا دشمن، کیسا دہشت گرد، مقامی نہیں بین الاقوامی، جس کے پیچھے پوری دنیا کی طاقتیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا ان کے پیچھے، اور یہ ہمارے مظلوم لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ان دہشت گردوں کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے اس ملک میں۔ کیوں؟ یہ ہمارا یقین ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ مظلوموں کی آہیں ضائع نہیں جاتی، اطمینان رکھو، اور میں رہوں نہ رہوں یقین رکھو، خدا کی قسم یقین رکھو، حالات بدل رہے ہیں، ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ زمین میں چھپنا چاہیں گے، زمین ان کو پناہ نہیں دے گی۔ یہ درختوں میں، جنگلوں میں چھپنا چاہیں گے، درخت ان کو پناہ نہیں دے گا، جنگل ان کو پناہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مقامی نہیں ہے۔ سن لو آخری بات،
یہ مقامی نہیں ہے، یہ کوئٹہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سرحد کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کیوں نشانہ ہیں؟ آپ اس لیے نشانہ ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی یزیدی طاقتوں کو للکار رہا ہے تو وہ حسین کے ماننے والے ہیں۔ ان سامراجی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں کوئی ڈال رہا ہے تو وہ ہم ہیں، ہم خدا کی قسم ہم ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھا نہیں کیسے ڈھیر ہو گئے اسلام کے ٹھیکیدار اسرائیل کے سامنے کیسے گھٹنے ٹیک دیے، ٹیک دیے گھٹنے۔ یہ ہے وہ معاملہ، اس کو مقامی نہیں سمجھو، یہ ایک محلے کا مسئلہ نہیں، یہ ایک علاقے کا مسئلہ نہیں، اصل دشمنی یہ ہے۔ پارا چنار میں جو مارے گئے وہ کیا تھا؟ کراچی میں سینکڑوں ڈاکٹر شہید کیے گئے وہ کون تھے؟ ڈی آئی خان، کوئٹہ سے چھوٹا شہر، مقتل بن گئے آپ کا، کون تھے وہ لوگ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی لڑے گا ہم سے تو وہ کون لڑے گا؟ 40ویں دن والا۔ 40ویں دن والا کیا ہوتا ہے یہ سنتے جائیے مجھ سے۔ بیٹا اذان کا وقت کیا ہے یہاں؟ 10 منٹ ہے نا میرے پاس؟ چلیے 10 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ سنیے 40ویں دن والا کسے کہتے ہیں؟ یہ سامراجی طاقتیں گھستی چلی گئی، جس ملک کو چاہا پامال کیا، کسی کو جنگ کر کے قبضہ کر لیا، کسی کو عربوں کی طرح خرید لیا۔ عرب تو ویسے ڈھیر ہو گئے نا، دیکھ لیا نا، سب اسرائیل کو مانتے چلے جا رہے، مانتے چلے جا رہے، مانتے چلے جا رہے۔ عراق میں بھی ایسے گھس گئے تھے، عراق میں بھی، کہ سارا عالم اسلام جو ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے، یہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ جب وہاں آئے تو وہاں ان کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور قوم ہے، تو حیران کہ سارے عالم اسلام کو ہم نے پچھاڑ دیا۔ 20 منٹ، بہت شکریہ، ہم نے عالم اسلام کو پچھاڑ دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو سنو کون لوگ ہیں ہم۔ 39 دن تک لشکر گیا تھا خیبر کو فتح کرنے، نہیں فتح ہو سکا تھا، یاد ہے نا؟ تاریخ کا اشارہ کر رہا ہوں۔ 40ویں دن کون گیا تھا؟ جسے اللہ کے رسول نے بشارت دے کر بھیجا تھا کہ یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ 40واں دن تو پھر ان یہود و نصارہ کے ایجنٹ دہشت گردوں کو معلوم ہوا، یہود و نصارہ کو معلوم ہوا کہ 39 تک تم جن سے لڑتے رہے وہ 39 دن والے تھے، اب جو تمہارے سامنے آئے ہیں وہ 40ویں دن کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے یہ یا علی کا نعرہ، یا زہرا کا نعرہ، یا حسین کا نعرہ جب وہاں پہ لگنا شروع ہوا تو ان دہشت گردوں کو نہ زمین نے پناہ دی، نہ ان کو آسمان میں جانے کا موقع ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب استغاثہ بلند ہوا کربلا سے، کربلا کے قریب یہ دہشت گرد پہنچ گئے تھے، 28 کلومیٹر استغاثہ بلند ہوا۔ حل من ناصر ینصرنا، ماں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بھیجا تھا لڑنے کہ اگر گھر میں رکے دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ ہے شیعہ۔ اللہ اکبر۔ وقتی طور صرف وقتی طور پہ ہم لڑکھڑاتے ہیں، وقتی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہماری صفوں میں دراڑ ڈالنے میں۔ لیکن یاد رکھو قرآن مجید کے جو وعدے ہیں نا، جیسے بھی ذکر کیا تو میرے ایک بھائی نے میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، یہ وعدہ کسی سیاسی لیڈر کا نہیں، یہ کسی مولوی کا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ کہ اطمینان رکھو، اس روئے زمین پہ تمہیں اقتدار دوں گا، تمکین دوں گا، اطمینان دوں گا، پورے قوت کے ساتھ دوں گا، جیسے میں نے پہلے وعدہ کیا تھا لوگوں سے۔ کن اشارہ ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہم اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ بتائیے، چھوڑیے ان کو،
جو اپنی آخرت عاقبت خراب کرتے امام زمانے کو کہ میں تو ان کو ذکر کے قابل بھی نہیں سمجھتا، اس کا مطلب اسے کچھ بھی نہیں پتا، اپنے وجود کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ یہ بتاؤ جو یہاں مجمع بیٹھا ہے اپنے امام پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ خدا کی قسم شیعہ کی پہچان بتاؤں، شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ اسے اپنے امام پر اپنے وجود سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے ایک وقت یہ تو شک ہو سکتا ہے کہ میں ہوں کہ نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن کبھی اس کو اپنے امام پر شک نہیں ہوا۔ جب امام کو پکارتا ہے جانتا ہے کہ میرا امام دیکھ بھی رہا ہے، میرا امام سن بھی رہا ہے، اور میرا امام مجھے تسلی بھی دے رہا ہے کہ اطمینان رکھو۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، میں تمہاری مصیبتوں کو، تمہارے دشمنوں کو تم پر سے ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھو، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا کے بعد ایک نعرہ آج کا پکارو، یہ گونجے گا وادیوں میں، اور یقین رکھو کہ تمہارا امام تمہیں جواب دے گا، لبیک یا مہدی، لبیک، 5 بار، لبیک یا مہدی، لبیک۔ سمجھ میں آئی بات؟ گھبراتے نہیں ہیں، بالکل مت گھبرانا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جب تم نے یہ سوچا کہ شاید تم اکیلے رہ گئے، غیبی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ کیوں؟ یہ دنیا بھر میں لوگ کیوں نکلے؟ امریکہ میں دھرنے ہوئے، انگلینڈ میں دھرنے ہوئے، وہ پڑوسی میں جو ہمارا دشمن ہے بھارت، وہاں دھرنے ہوئے، وہاں علماء نکلے۔ کیوں نکلے؟ انہیں کسی شہید کا نام نہیں معلوم، انہیں کسی شہید کے گھر کا نہیں معلوم، بس انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ حسین کی محبت کے جرم میں مارا گیا، یا علی کی محبت کے جرم میں مارا گیا۔ کون سا رشتہ بڑا ہے؟ کون سا رشتہ آفاقی ہے؟ یہ 2 محلوں کا رشتہ بڑا ہے یا یہ کائنات میں پھیلا ہوا رشتہ بڑا ہے؟ بتاؤ کون سا رشتہ بڑا؟ وہ رشتہ بڑا نہیں کہ سندھ کی دور افتادہ کسی دیہات میں ایک 90 سال کا بوڑھا لاٹھی ٹیک کے بیٹھا ہے، اسے پوچھو کیوں بیٹھا ہے؟ کہتا ہے میرے بھائی، میری بہن، میری بچیاں لاشیں لے کے کوئٹہ میں بیٹھی۔ کون سا رشتہ بڑا ہے؟ بتاؤ۔ وہ بلتستان درہ خنجراب آپ -6 یا 7 میں بیٹھے تھے، وہ -20 میں، -19 میں، اسے کیا معلوم کس کے گھر کا شہید ہوا ہے؟ اسے شہید کا نام کیا معلوم؟ جب اس سے پوچھو جس کو زبان بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کیوں نہیں بیٹھا؟ میرے بہن بھائی، میرے عورتیں، میرے بچے لاشیں لے کے وہاں بیٹھے۔ اب مجھے بتاؤ، دل سے پوچھ کے بتاؤ، اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ، کون سا رشتہ اچھا ہے؟ کون سا رشتہ بڑا ہے؟ وہ رشتہ جو تمہیں پوری دنیا کے مومنین سے جوڑ رہا ہے، پوری دنیا کے مومنین کے دل میں تمہاری محبت، تمہاری مظلومیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی عورتیں، بوڑھی عورتیں، بچے روتے رہے تمہارے ساتھ۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ سڑکوں میں بیٹھ کے رو رہے تھے، مجلسیں کر رہے تھے، تمہاری مظلومیت کا ماتم کر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ کس رشتے کا احترام کروں؟ ایک گلی کے رشتے کا احترام کروں یا اس رشتے کا احترام کروں جس میں پوری دنیا تمہارے ساتھ ہے؟ حسین جو رشتہ دیتا ہے نا، اس کی قدر کرو۔ فاطمہ زہرا جو رشتہ دے رہی ہے، اس کی قدر کرو۔ دھوکے میں مت آنا، کسی کے دھوکے میں مت آنا۔ ہاں، کوشش کرو کہ جو بہکا ہوا ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ جھگڑے کی ضرورت نہیں، آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں، سمجھاتے رہو، نہیں سمجھ میں آتا نہ سمجھے، کوئی بات نہیں، لیکن لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کوشش یہی ہے کہ تمہاری صفوں میں انتشار ڈال دیا جائے۔ لیکن یہ شہداء کے خون نے ہمیں ایک جگہ اکٹھا کیا کہ نہیں کیا؟ شہداء کے خون نے ہمیں ایک جگہ جمع کیا کہ نہیں کیا؟ میں آپ کو کتنے واقعات بتاؤں جو تو رات ختم ہو جائے گی کہ جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میری بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی تھی، دنیا میں کس کس ملک میں کیا کچھ ہو رہا تھا آپ کے لیے، کتنے اعمال لوگ کر دو، ہم سے کتنے لوگ راگتے ہوئے تھے، ہم پہ طنز کرتے تھے، گئے کیوں نہیں، گئے کیوں نہیں؟ بھائی جائیں گے، دھرنا ختم ہوگا تو جائیں گے نا، ہم بھی تو دھرنا کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو مجھے بتاؤ، قدر کرو، ان محبتوں کی قدر کرو۔ یہ محبت اللہ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے،
یہ محبت حسین کی ماں نے تمہارے دلوں میں ڈالی، یہ محبت کربلا والوں نے. یہ کربلا والے یہ سرحدوں سے آزاد ہیں. کربلائیوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، یاد رکھنا. ایک دنیا میں کہیں بھی کربلائی تکلیف میں ہوتا ہے، بتاؤ تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کراچی میں ڈاکٹر شہید کیے جا رہے تھے، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ اگر تکلیف نہیں ہوتی تھی تو پھر غور کرو اپنے پر، تم شیعہ ہو کہ نہیں. اگر پارا چنار میں میرے بھائی دھماکوں سے اڑائے گئے، ٹارگٹ کلپ سے مارے گئے، تمہیں تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی؟ نہیں. اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر تمہیں تکلیف محسوس نہ ہوتی تو تمہاری تکلیف کوئی محسوس نہ کرتا. اس لیے سب نے تمہارا درد محسوس کیا، کیونکہ تمہارے دلوں میں دوسروں کا درد ہے. یہ پاکستان دنیا میں کہیں بھی جب خبر آتی ہے کہیں مومنین پہ ظلم ہوتا ہے، بتاؤ یمن میں ہو یا لبنان میں، شام میں ہو یا عراق میں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان کی نشانی ہے، سب سے بڑی ایمان کی نشانی. یاد رکھنا. یا آج سب اکٹھا ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ کی قوم کے سردار بھی یہاں تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، بزرگ تشریف. اور کل میں رات کو بزرگوں کی جماعت سے میرا تو دل خوش ہو گیا. مجھے تو ایسا لگا تھا سب حبیب ابن مظاہر کے پیروکار یہاں پر جمع ہو گئے. جب میں اس جماعت سے میرا پروردگار ان سب کو سلامت ہے. میں ختم کر رہا ہوں، تقریر کرنے کا میرا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن میرے برادران نے زور دیا تو میں آ گیا آپ کے پاس. بس اپنے اس اجتماع کو برقرار رکھیں، ان محبتوں کو فروغ دیتے رہیے. یقین جانیے اسلحے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، محبت سے جیتی جاتی. اسلحہ تو انسان مجبوری کے عالم میں اٹھاتا ہے. ہم پر دہشت گردی کا الزام لگانے والوں کا جواب تو دے کے چلے گئے. دہشت گردوں کو پالنے والے ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو. اگر تمہاری پول پٹیاں کھولنا شروع کریں تو بتائیں کہ کہاں کہاں تم نے جیلوں سے آزاد کر کے ان دہشت گردوں کو رکھا تھا اور کیسے کیسے نکالا تھا، کیسے کیسے بھگایا تھا. ہمارا کوئی ایک کیس نکل آئے تو پورے میڈیا کو لگا دیا جاتا ہے جیسے پوری قوم ہماری دہشت گرد ہے. اور جو تم نے آستینوں کے سانپ پالے ہزاروں لاکھوں اور دنیا میں ایکسپورٹ، شام کا نام لے کے ہمیں بدنام کرنے والوں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم نے کتنے ہزار بھیجے وہاں نہیں، ساری دنیا میں کتنے ایکسپورٹ کیے تم نے، جس کا اقرار تم کرتے رہے ماضی میں، جس کے لیے فخر سے یا کا ملا کہتا تھا کہ ہمارے مجاہد گئے ہیں. لیکن ہمیں ٹارگٹ کیوں؟ یہ اسرائیل اور امریکہ کا میڈیا یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مظلوموں کی آواز کو لے کر جائے آگے. لہذا بس ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حوصلے اپنے جوان رکھو. حوصلوں سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، جس کا حوصلہ زیادہ ہوگا وہ جنگ جیتے گا. نعرے میں لگاؤں گا لیکن مجھے جواب کراچی والا آنا چاہیے. یہاں ابھی تک مجھے ایسا نعرہ نہیں ملا. نعرہ تکبیر! نہیں، یہ پہاڑوں سے پھر دوبارہ آئے گی آواز تو مزہ آئے گا. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! حیدری! حسینیت! حسینیت! یزیدیت! یزیدیت! لبیک یا حسین! ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نام خدا. از تمام محترم خوارا بزرگا، اسپیشلی از قائدین موکین جشیشتن اور سردار صاحب و ممنون و مشکوری تمام شما هستن که شما امروز آمدین اور جلسه را کامیاب کردین اور صدقه سر خون شهیدا انمی تر یک جای بشین اور بخیر امی تر پیش موری. اور تمام دوستائی پارٹی کی خواریا کدن از دیروز محنتا کدس طرف از دو ہفتہ انارم و حراج تحسین پیش منی اور امی تر امی سلسلہ را برقرار ملے. اور دوستا میڈیا پارٹنرز کی انجی استا کی درو کوریج میدن ممنون و مشکور شما ہستے کہ شما از قیمتی وقت کو وقت برکدن اور ویلفیئر ٹرسٹاس دوستائی مو بچا سکی درو کار منا ممنون مشکور تمام شما ہستے کہ شما مادن. این امین جی چلو میں شہیدار جلسے شرمو ختم منی اور تمام دوستا خوارا محضرہ گزارش منین کی طرف آئی خانہ خموری خیر بولی.